أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے یا روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کا تفسیر کل کے سبق میں نے عرض کی تھی کہ قرآن سے بنیادی طور پر دو چیزیں وابستہ ہیں. دو چیزوں کا نام قرآن ہے. پہلے نمبر پر الفاظ القرآن، قرآن کے الفاظ، اور دوسرا معانی القرآن، قرآن کا معنی. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ الفاظ قرآن سے وابستہ 8 علوم ہیں. ان میں سب سے پہلے تجوید، دوسرے نمبر پر ہے ضبط، تیسرے پر ہے وقف، چوتھے پر فواصل الآیات، پانچویں پر رسم الخط. 3 علوم قرات سے وابستہ ہیں: قرات، حجت القرات اور معنی القرات. یہ 8 علوم وابستہ ہیں. کل جو ہم نے پڑھے تھے وہ 3: نمبر 1 تجوید، نمبر 2 رسم الخط، اور تیسرا وقف، رموز اوقاف. ان 3 کا تذکرہ کل کیا تھا. میں نے عرض کی تھی کہ رسم الخط کے بارے میں عرض کروں گا کہ رسم الخط یہ بالکل تھوڑا پڑھیں گے، اس لیے ان کا پہلے تذکرہ کر رہے ہیں. تجوید کا آخر میں تذکرہ اس لیے کریں گے، اس کو ہم تفصیل سے مفصلاً جیسے پڑھ رہے تھے ایسے ہی پڑھیں گے. پہلے نمبر پر ہے، کل تذکرہ کیا تھا رسم الخط کا. رسم الخط میں قرآن کریم کو خط عثمانی میں لکھنا ضروری ہے. خط عثمانی کے 4 مناہج ہیں. ایک منہج کا نام ہے منہج دانی، منہج دانی. دوسرے منہج کا نام ہے منہج دانی و شاطبی. اچھا، منہج دانی جو ہے نا، اس سٹائل میں جو قرآن لکھے جاتے ہیں وہ لیبیا میں آج بھی ان کے جو جیسے ہمارے ہاں ایک خط ہے لکھا جاتا ہے، اسی طرح وہاں بھی قرآن جو لکھا جاتا ہے وہ دانی میں لکھا جاتا ہے. منہج دانی، خط عثمانی کے منہج دانی پر قرآن وہاں لکھا جاتا ہے. خط دانی کے بعد، خط عثمانی کے منہج دانی کے بعد دانی و شاطبی، یہ علامہ دانی کے شاگرد ہیں. علامہ دانی و شاطبی ہمارے ہاں بر صغیر میں، یورپ سارا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان میں یہ جو قرآن لکھا جاتا ہے یہ منہج دانی و شاطبی پر لکھا جاتا ہے. تیسرا منہج ہے منہج ابو داؤد سلیمان ابن نجاح. سعودی عربیہ کے اندر جو قرآن چھپتے ہیں وہ ان کے بادشاہ جو تھا اس نے وہ نسخہ منگوایا تھا الازہر یونیورسٹی سے، اور منگوا کر کے جو اب سعودیہ میں چھپتا ہے وہ منہج ہے منہج سلیمان ابن نجاح کا. یہ بھی شاگرد ہیں علامہ دانی کے، سلیمان ابن نجاح. اور چوتھا جو منہج ہے وہ ہے علامہ بلنسی رحمہ اللہ کا. اہم بات، آپ کہیں گے یار اس کا ہمارے ساتھ تو دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تذکرہ کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ اس بات کی یہ مناہج علماء کو نہیں یاد ہوتے ہیں. اچھے اچھے جو لوگ ہیں ان کو مناہج کا نہیں پتہ ہوتا، کسی سے پوچھ لو تو اس کے پاس کا جواب نہیں ہوگا. آپ کہیں گے ہمیں اس مشکل میں ڈالنے کی کون سی ضرورت ہے؟ اس کی وجہ
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اب پتہ ہے کہ ہر شاخ میں الو بیٹھا ہے. کل آپ کو کسی نے اٹھا کے کہنا ہے دیکھو یار سعودیہ میں قرآن اور رائٹنگ سے لکھا جاتا ہے, پاکستان میں اور انہوں نے کٹا کھولا ہوا ہے, لیبیا میں جاؤ تو کچھ اور ہے, مراکش میں جاؤ تو کچھ, مراکش والے جو قرآن ہے وہ چھپتے ہیں علامہ بلنسی رحمہ اللہ کے اس کے اوپر, تو وہ کہے گا جی وہاں کچھ اور ہے. اب پیچھے کی جو سائنس ہے وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا, نہیں پوچھے گا, کہے گا یہ مولویوں کے آپس میں اختلاف ہے, یہاں کا قرآن ٹھیک لکھا ہوا ہے اور وہاں کا غلط ہے. ابھی بھی یورپ کے اندر یہ جملہ معروف ہے کہ یہ جو سعودی عربیہ کے قرآن چھپتے ہیں وہ عربی کے اندر لکھے جاتے ہیں, اور جو پاکستان ہندوستان میں قرآن چھپتے ہیں وہ اردو میں لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جملہ ابھی بھی معروف ہے. تو لہٰذا میں نے آپ کے سامنے صرف تذکرہ اس لیے کر دیا کہ یاد ہو نہ ہو, دماغ کے کسی کونے میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے, کوئی وجہ ہے. ایسے ہی نہیں ہے کہ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ فقہ کے ان کے اپنے اختلاف ہیں, امام ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں, امام شافعی کچھ کہتے ہیں, تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ دونوں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں جیسے یہ چاروں ٹھیک ہیں, وہ چاروں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں جیسے یہ چاروں ٹھیک ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ تذکرہ کرنے کا یہ مقصد ہے. بہرحال رسم الخط جو قرآن لکھا جاتا ہے وہ خط عثمانی پر لکھا جاتا ہے. پھر خط عثمانی کے 4 مناہج ہیں, بس اتنا یاد رکھ لیں کافی ہے, اس سے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال کبھی کوئی اشکال ذہن میں آئے گا تو وہ خود سے رفع ہو جائے گا کہ یار یہ ویسے ہی ایک بتنگڑ ہے, اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے. بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں نا آج کے زمانے میں جو اس فیلڈ کے متعلق لوگ نہیں ہیں, علماء جو اس فیلڈ سے متعلقہ نہیں ہیں, یا جو ہمارے دین کے قریب جڑنے والے لوگ ہیں, تبلیغی ساتھی ہیں, دین سے جڑنے والے اور لوگ ہیں, ان کے سامنے جب آج کا کوئی سوال آتا ہے نا تو پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن یقین مانیں 99% وہی سوالات ہوتے ہیں جو آج سے پہلے ہو چکے ہیں, وہی اعتراضات ہوتے ہیں دین کے اوپر جو مستشرقین نے آج سے پہلے کیے ہوتے ہیں. نیا سوال ان کے سوال بھی نیا نہیں ہوتا, سوال بھی وہی ہوتا ہے جو پہلے ہو چکا ہوتا ہے, آلریڈی جواب دیے جا چکے ہوتے ہیں. پر ان کے سمجھ شریف میں بعد میں آتی ہے بات, تو وہ اچھالتے ہیں اس بات کو, جیسے کہیں کہیں یہ اچھالی جا رہی ہے اور کہیں کہیں اچھالی جائے گی آنے والے زمانے میں. دیکھو جی سعودیہ میں اور چھپتے ہیں قرآن, پاکستان میں اور چھپتے ہیں, لیبیا میں اور چھپتے ہیں, شام میں اور چھپتے ہیں, مراکش میں اور چھپتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خط عثمانی کے 4 مناہج ہیں, ان چاروں کے اوپر قرآن چھپتے ہیں اور چاروں درست ہیں. ٹھیک ہے جی. کل کے سبق میں انشاءاللہ عرض کریں گے قرات یہ کیا ہوتی ہے اور قرات کے قاری کتنے, اور ہم کون سی قرات کرتے ہیں, ہم جو تلاوت کرتے ہیں یہ کیا ہے اور کیوں ایسے پڑھتے ہیں. اگر نام تو سننے میں سنتے ہیں نا مالک یوم الدین, اور ملک یوم الدین بھی آپ نے سنا ہوگا کہیں نہ کہیں, غیر المغضوب علیہم اور غیر المغضوب علیہم وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. تو اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ عزیز. ہر بات عوام میں بیان کرنا ضروری نہیں ہوتی تھی, بعض مشکل چیزیں ان کو علماء نہیں بیان کیا کرتے تھے, لیکن جب سے موبائل آیا نا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بیان کرنا مجبوری بن جاتی ہے. حصہ تفسیر. ان آیات میں ابتدائی 3 آیات میں 2 آیات میں اللہ رب العالمین کی تعریف اور اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ ہے. اور جب بھی کوئی چیز کسی نے بنائی ہو نا تو ہم تعریف کرتے ہیں یار یہ محراب کتنا خوبصورت بنا ہے, تو ایک تعریف بنانے والے کی بھی ہے, یار جس کاریگر نے ایک محراب بنایا اس نے بہت خوبصورت بنایا. تو اب دنیا میں کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں نا کہ یہ انسان کتنا خوبصورت ہے, چاند کتنا خوبصورت ہے, آسمان کتنا خوبصورت ہے, تو وہ اللہ کی تعریف بھی ہے. اس لیے مفسرین لکھتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں کوئی بھی تعریف ہو رہی ہے وہ اللہ کی تعریف ہے, اور اللہ کی تمام جہانوں کی جتنے پالنے والا جو رب ہے وہ تمام تعریفیں اس کے لیے. اب رب العالمین کی صفت یہاں کیوں لائی گئی, اس کی ایک وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ تمام اقوام عالم میں جو بھی جہاں بھی تعریف ہو رہی ہے وہ اللہ کے لیے, لہٰذا رب العالمین کا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا. الرحمن الرحیم, کل میں نے تذکرہ کر دیا تھا کہ رحمان کس کو کہتے ہیں اور رحیم کس کو کہتے ہیں. رحمان جس کی رحمت عام ہو, چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے, دونوں کو رحمت حاصل ہے. سانس لیتے ہیں نا آسانی کے ساتھ, یہ رحمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور یہ کافر بھی لیتے ہیں مسلمان بھی لیتے ہیں, یہ رحمت کافروں کو بھی حاصل ہے مسلمانوں کو. ایک آکسیجن کا سلنڈر لگانا پڑ جائے نا تو لگ پتہ جاتا ہے کہ ہو گیا ہے. ہم جو دیکھتے ہیں پکڑتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے. رحیم کہتے ہیں جو رحمت خاصہ,
یہ صرف مسلمانوں کو حاصل ہوگی، ہر کافر کو حاصل نہیں ہوگی، جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ دعا کرتے ہیں تو یہ پکارا جاتا ہے یا یہ جملہ کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے۔ مالک یوم الدین، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی پاور کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ پاور کتنی رکھتے ہیں۔ تو کہا کہ دنیا تو دنیا ہے یار، چھوٹے چھوٹے خطوں کے تم بادشاہت کے اوپر بیٹھ جاؤ تو اترانے لگتے ہو، تکبر میں آ جاتے ہو۔ یہ دنیا تو دور کی چیز ہے، اس دنیا کا جس دن فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے دن کا بھی وہ مالک، اس فیصلے کے دن کا بھی جو بادشاہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس دن اعلان فرمائیں گے کہ کہاں ہیں آئین المتکبرون آئین الجبارون، کہ متکبر لوگ کہاں ہیں، اور دوسروں پر سختیاں کرنے والے اور متشدد کہاں ہیں، بادشاہ کہاں ہیں، آج کون ہے بادشاہ؟ اور آخری خود جواب دیں گے کہ آج بادشاہ صرف اللہ کے لیے۔ تو مالک یوم الدین، دنیا تو چھوٹی چیز ہے نا، اللہ نے کہا کہ میں اس دن کا بھی مالک ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، ان آیات سے نا دعا کا انداز بھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے، سوال تو نہیں ہے، ٹھٹر ہے، پر سوال کرتے ہیں لوگ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور قرآن کیا ہے جی؟ کلام اللہ بھی ہے، اللہ بھی کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو اللہ کسے سیدھا راستہ پوچھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اپنے لیے سیدھا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ قرآن میرے اور آپ کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، اللہ کی ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ تو ہم جو دعا مانگتے ہیں اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو اس دعا کے آغاز، کوئی بھی دعا جب بھی مانگیں چاہے اپنی زبان میں ہو، دعا کے آغاز میں اللہ کی تعریف ہو۔ اردو میں اپنی زبان میں مانگنی، اللہ تو بہت بڑا ہے، یہ کائنات تو نے پیدا کی ہے، تو یہ ساری اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر اپنی عاجزی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری ساری کی ساری عبادات وہ تیرے لیے، مالی عبادت ہے تب، بدنی عبادت ہے تب، اور زبان کی عبادت ہے تب، یہ ساری کی ساری تیرے لیے۔ اور مدد بھی اللہ آپ سے ہی مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دنیا میں اگر کسی سے دو چار دفعہ مدد مانگو نا تو کتنا ہی مہربان کیوں نہ ہو، پانچویں دفعہ منہ موڑ ہی جایا کرتا ہے کہ روز منگنا آ رہا ہے نا۔ اور اللہ وہ کریم ذات ہے کہ جو صبح جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے، سورج صبح صادق طلوع ہونے والی ہوتی ہے، جس کو آپ فجر کا، تہجد کا وقت کہتے ہیں، اللہ پہلے آسمان کا پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں اگر کسی سے مانگا جائے، بار بار مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، یار کہ روز مانگنا رہنا ہے تو۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، اللہ سے مانگنا، اس پر اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور دعا کو پھر کیا کہا گیا؟ یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ تیری بھی والا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اصل عبادت پتہ یہاں کیا بن سکتی تھی؟ یہ ایاک، یہ ضمیر ہے، مفعول کی ضمیر ہے، اس کو مقدم جب کرتے ہیں نا کسی فعل پر، ہمیشہ فعل کے بعد مفعول ہوتا ہے، لیکن اس کو جب مقدم کرتے ہیں تو حصر کا فائدہ دیتی ہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ کہیں نہیں چھوڑا کسی غیر کی۔ بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا کہ جب تمہارے اوپر کوئی حال آئے، وہ خوشی کا ہو تب یا غمی کا ہو تب، دونوں حالوں میں سے کسی بھی حال میں غیر اللہ پر نظر چلی گئی تو اپنے ایمان کی فکر کرو۔ بیماری میں ہو تب ڈاکٹر پر نظر چلی رہی ہے، ڈاکٹر دعا دے گا تو میں شفا حاصل ہوگی، فرمایا کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی نا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا اس میں اللہ اپنی ذات میں نہ کسی کو برداشت کرتے ہیں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، اور نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ سے جو مدد مانگتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ملتا نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنے پاس اسٹور کر لیتے ہیں۔ جب دنیا سے آدمی چلا جائے گا تو اس دن وہ دعائیں ان کے متبادل اللہ رب العالمین سامنے رکھیں گے، تو انسان حسرت کرے گا، کاش دنیا میں میری دعا قبول ہی کوئی نہ ہوئی ہوتی، آج ساری کی ساری دعاؤں کا صلہ مل رہا ہوتا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اللہ سے مانگنے کی اور اللہ کی محبت نصیب فرمائے۔